السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی کے سلسلے میں سب سے پہلے اس کے فضائل کو بیان کیا گیا، اس کے فوائد کو بیان کیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فوائد بندے مومن کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں جو 10 چیزیں بیان کی گئی، اس میں سے پہلی چیز بیان کی گئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، انسانوں کی سوچ اور فکر کا مطالعہ کرتے ہیں، انسان کے علم اور انسان کی معرفت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان یہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں جب اپنے ذہن و دماغ سے کام لیتا ہے تو وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، جب تک کہ اسے خود خالق یہ نہ بتلائے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے صرف اور صرف خود ہی وہ معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کو توحید کے ذریعے سے بیان کیا گیا۔ اسی توحید کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اسی توحید کو لے کر آئے۔ یہی وہ چیز ہے جو کفر اور شرک کے درمیان اور اسلام کے درمیان تمیز کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسی کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر وہ ایک ہی اللہ کیوں؟ تو قرآن کریم ان تمام کے تمام انسان کے ذہن میں جتنے سوالات ہو سکتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات دیتا ہے قرآن۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے الحی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ جس کے اندر یہ صفت نہ ہو وہ معبود ہونے کا مستحق نہیں، یہ صفت صرف اللہ میں پائی جاتی ہے، لہذا معبود ہونے کا مستحق اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل القیوم، وہ نظام کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، اور قیوم کی بہت ساری تفسیریں کی گئی۔ ان تمام تفسیروں کا خلاصہ یہی ہے کہ کائنات میں کس چیز کو کس وقت کس طرح سے ہونا چاہیے، ان تمام کے تمام چیزوں کو اگر کسی نے اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی بہت بڑا ایسا ڈیزائنر ہے جس نے اس کائنات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اسے منظم انداز میں اسے ڈیزائن کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ القیوم کہہ کر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس لیے وہ صرف ایک بڑے ڈیزائنر کے طور پر اللہ رب العزت کو پیش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات اس سے بہت ارفع ہے۔ وہ کہتا ہے القیوم، وہ کائنات کے نظام کے ہر چھوٹی بڑی چیز کو تھامے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ قیوم کیوں؟ کیسی مقدس کتاب اور کیسی عظیم کتاب ہے کہ دلیل پر دلیل، اور اس دلیل کے کیوں وہ ایسا ہے اور کیوں ایسا ہونا چاہیے اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ پکڑ سکتی ہے، ولا نوم، اور نہ اسے نیند آ سکتی ہے۔ سنۃ اور نوم دو لفظ قرآن کریم یہاں پر استعمال کرتا ہے۔ سنۃ کہتے ہیں اونگ کو، اور نوم کہتے ہیں نیند کو۔ اونگ یہ کبھی انسان تھک جاتا ہے تو غیر اختیاری طور پر جب وہ کسی طرح سے تھکنے کے بعد اس کے بدن پر ایک قسم کا فتور آتا ہے تو اس پر غفلت غالب آتی ہے اور وہ جھونکے مارنے لگتا ہے، اس سے سینتن سے تعبیر کیا گیا۔ اور نوم کہتے ہیں انسان اپنے اختیار سے گہری نیند میں سو جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے بڑے عجیب مسئلے کو حل کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ذات ہے جسے اونگ تک جس کے سامنے بھٹکتی نہیں ہے، تو نوم اور نیند تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں کہ اس ذات کو اگر ایک جھونکا آ جائے
تو کائنات کا پورا نظام درہم اور برہم ہو جائے گا۔ اس ذات کو کیسے جھوکا آ سکتا ہے؟ اس نے کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے جھوکا آتا ہے، اور نہ وہ نیند کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کتنے عظیم مسئلے کو حل کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح کے خیالات کے مالک ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں پر گئے، فلاں جگہ پر اپنے معبد میں گئے اور فلاں حرکت کی جس سے معبود کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرا اور آپ کا اور پوری انسانیت کا خالق جو نہیں مانتے ہیں اس کا بھی خالق اور مالک وہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے بیدار ہے، کسی قسم کی ذرہ برابر ایک لمحے بلکہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں، دسیوں، لاکھوں اور کروڑویں، ہزارویں حصے میں بھی وہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اور وہی ذات مستحق ہے اس بات کی کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی بات کو مانا جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے اس عظیم گٹھی کو یہاں پر سلجھایا، اور ایک ایسی پہلی جس پہلی کے سلسلے میں انسان طرح طرح کے فلسفے پیش کرتا ہے، اسے اس چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے اللہ نے حل کیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے بعد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم اس کی عبادت کریں؟ اس کے حی القیوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں وہ کسی قسم کی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ اسے بیان کرنے کے بعد کہا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے۔ انسان بھی اس کی ملکیت، آسمان اور زمین بھی اس کی ملکیت، پہاڑ اور سمندر بھی اس کی ملکیت، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اب جس ذات کی ملکیت ہر چیز پر ہو تو ظاہر سی بات ہے مالک ہی وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جا سکے، جس کی اطاعت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ آخر کون ہو سکتا ہے جو عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے اور جس کی عبادت کی جا سکتی ہو؟ دنیا میں انسان ہے، انسان کے پاس مال ہے، اس مال کا وہ مالک نہیں ہے۔ اگر وہ مالک بھی ہے تو عارضی ہے، جب تک کہ زندہ ہے وہ مال اس کا ہے، اور جہاں وہ مر جائے گا وہ مال اس کے ورثہ کی طرف چلا جائے گا۔ اور جو مال اسے دنیا میں ملا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَّقْنَاكُمْ، ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ ہر چیز کو رزق دینے والا وہ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ کائنات کی ہر چیز پر اگر ملکیت حقیقی کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف رب ذوالجلال کو حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ نے کیسے عظیم فلسفے کو بیان کیا اور کیسی باریک اور کیسی عمیق چیزوں کو اپنے اندر مختصر سے الفاظ میں بیان کیا۔ یہ صرف اللہ کی کتاب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی آیت الکرسی کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لے اور اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت کے اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے اس کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست کر لے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کے اسرار و رموز سے واقف فرمائے اور اس کے اسرار و رموز سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کی محبت سے میرے اور آپ کے ذہن و دماغ کو سرشار فرمائے۔ آئندہ اس کی بقیہ آیات کو جاننے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ آیت الکرسی کو بار بار زندگی میں عظمت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔